یہ محمد صادق ہیں، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم حضرت، میرا سوال ہے کنر ہجڑے کو دیکھا ہے کہ وہ لوگوں سے روپیہ مانگتے ہیں، جیسے شادی پر یا بچوں کی پیدائش پر یا اور جگہوں پر، اور لوگ کہتے ہیں کہ ان کی دعا میں بہت اثر ہوتا ہے، یعنی قبول ہوتی ہے، اور لوگ خوش دلی سے ان کو روپے دیتے ہیں، جبکہ ان کا کام شریعت کے خلاف ہے، جبکہ یہ لوگ ناچ گا کر پیسہ کماتے ہیں، تو کیا کنر کی دعا سے لوگوں کو اچھی امید رکھنا چاہیے؟ بتا دیجئے۔ دیکھیے ہجڑے جو ہوتے ہیں، ہجڑ جنہیں کنر کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں یہ سمجھا جائے کہ یہ ہیں کیا؟ ہجڑا جسے مخنث کہتے ہیں، یہ اگرچہ گناہ گار ہوتے ہیں، بد کردار ہوتے ہیں، کیونکہ گانے بجا کر یہ اپنے پیشہ اختیار کر کے اور ایسے پیسے کماتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آلات موسیقی کو ختم کرنے کے لیے آپ کی بعثت ہوئی تھی، اور آپ کے نام پر آپ کا کلمہ پڑھنے والے لوگ اسی آلات موسیقی سے اپنے جینے اور مرنے کا اور اپنے زندگی گزارنے کو ذریعہ بنا لیں، تو یہ ان کی محرومی کی بات ہے۔ بہرحال کنر جو ہیں اگر مسلمان ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، تو ایسی صورت میں جو ہے اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کی نماز جنازہ بلا شک و شبہ پڑھی جائے گی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلو کل فاجر و فاسق، ہر فاجر و فاسق ایمان والے کی نماز جنازہ پڑھی جائے، تو ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ بعض لوگ روایتوں میں آتا ہے، بلکہ روایتوں میں کیا لوگوں کے زمان زد عام ہے یہ بات، کہ اگر کنر اور ہجڑوں کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کو زمین پر بہت بری طریقے سے گھسیٹا جاتا ہے۔ یہ تو نہیں معلوم گھسیٹا جاتا ہے نہیں گھسیٹا جاتا، لیکن یہ طے ہے اگر ان کا انتقال ہو جائے تو ان کو تعظیم کے ساتھ، اگر وہ مسلمان ہیں تو ان کو نہلا کر دھلا کر کفنا کر ان کو نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور ان کو دفنایا بھی جائے گا۔ ہجڑا اگر مسلمان ہے تو اس کی نماز جنازہ فرض ہے، اور نیت میں مرد و عورت کی کوئی تخصیص کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ مرد اور عورت دونوں کی نماز جنازہ کی دعا ایک ہی ہے۔ جو ہجڑے ہمارے ہندوستان میں ہوتے ہیں وہ دراصل مرد ہی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو عورت بناتے ہیں، اور اگر پیدائشی اگر کوئی ہیں تو بھی جو ہے وہ اپنے اعمال کے اعتبار سے مقبول و مردود ہوگا اللہ کے ہاں پر۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ تو قرآن کریم کا اعلان ہے کہ تم میں سب سے معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے جو جتنا زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ لہٰذا جو کنر جو ہوتے ہیں، اگر ان میں سے کسی کو اگر کوئی متقی پرہیزگار ہے تو اس کو برا سمجھا جائے تو بھی درست نہیں ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک واقعہ شیخ عبدالوہاب بن عبد المجید ثقفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک جنازہ دیکھا جسے 3 مرد اور ایک خاتون نے اٹھا رکھا تھا۔ ایک خاتون کی ایک مرد کی جگہ 3 پائے 3 مردوں کے کندھوں پر تھے، اور ایک پایا خاتون کے کاندھے پر تھا۔ خاتون کی جگہ میں نے جا کے وہ پایا اٹھا لیا، کاندھا میں نے دے دیا۔ نماز جنازے کی ادائیگی اور تدفین کے بعد میں نے اس خاتون سے پوچھا، شیخ عبدالوہاب بن عبد المجید ثقفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس خاتون سے معلوم کیا کہ مرحوم سے آپ کا کیا رشتہ تھا؟ وہ خاتون بولی میرا بیٹا تھا۔ پوچھا پڑوسی وغیرہ جنازے میں کیوں نہیں آئے؟ کہا دراصل میرا یہ لڑکا مخنث یعنی خنثی ہجڑا تھا، اس لیے لوگوں نے اس کے جنازے میں شرکت کو اہمیت نہیں دی۔ شیخ عبدالوہاب بن عبد المجید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں مجھے اس غمزدہ ماں پر بڑا رحم آیا، میں نے اسے کچھ رقم اور غلہ وغیرہ پیش کیا۔ اسی رات سفید لباس میں ملبوس ایک آدمی 14ویں کے چاند کی طرح چہرہ چمکاتا ہوا میرے خواب میں آیا اور شکریہ ادا کرنے لگا۔ میں نے پوچھا من انتا، تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں وہی مخنث ہوں جسے آج آپ نے دفن کیا۔ لوگوں نے مجھے حقیر سمجھا،
جس کی وجہ سے اللہ عز و جل نے مجھ پر رحم فرمایا اور میری بخشش فرما دی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر مخنث ہجڑا واقعی مسلمان ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور ان کے حق میں دعائے مغفرت بھی کرنا جائز ہے، درست ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر وہ ہجڑا مسلمان ہے، چونکہ کلمے کی بنیاد پہ ظاہر ہے کہ وہ جنت میں جائے گا، اگر وہ گناہ گار ہے تو اپنے گناہوں کی سزا کاٹنے کے بعد جنت میں جائے گا۔ اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہجڑے جو ہے ان کے پاس جنت کی چابی ہے، تو یہ بالکل غلط ہے، جنت کی چابی کسی پہ نہیں ہے، سمجھ میں آ گیا۔ دوسرا یہ کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں ان کی بد دعا لگ جاتی ہے، ان کی بد دعا سے بچنا چاہیے، لہذا یہ جتنے بھی مانگے اتنے دے دیے جائے، یہ بالکل غلط ہے۔ مظلوم کی بد دعا سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لہذا یہ شادیوں کے موقع پر تالیاں پیٹ کر، بے حیائی کے کام کر کے، ننگے ہو کر، زور زبردستی لوگوں کی عزتوں کو نیلام کرتے ہوئے ان سے اپنے مطالبہ منہ مانگی رقم کو لیتے ہیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ بلکہ حدیث میں من انتہب نہبۃ فلیس منا، جو چھین جھپٹ کے دوسرے کا مال لے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لہذا اسی طریقے سے جو دوسرے کا مال بغیر اس کی مرضی کے لے وہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو اسی طرح بچوں کی پیدائش پر یہ جا کے تھالیاں پیٹتے ہیں، اور وہ بچوں کے ماں باپ یا دادا دادی یا نانا نانی سے پیسے وصول کرتے ہیں، یہ سب درست نہیں ہے، ان کی کمائی بھی درست نہیں ہے، اور ان کے بارے میں لوگوں کا یہ کہنا کہ ان کی بد دعا لگ جاتی ہے لہذا ان کو دے دینا چاہیے، یہ جنت کی چابی ان کے پاس ہے، بالکل غلط ہے۔ اگر ہجڑا ایمان والا ہے اور متقی پرہیزگار ہے تو واقعی اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ اور اگر مخنث ہجڑے جو ہیں اگر ایمان والے ہیں لیکن بدعمل ہیں تو یقیناً اپنی بدعملیوں کی وجہ سے اللہ عادل اور انصاف کرنے والے رب کے حضور وہ پیش ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ انصاف کا معاملہ فرمائے گا، اور انہیں اپنے گناہوں اور بدعملیوں کے نتیجے میں سزا کاٹنے کے لیے دوزخ میں جانا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد جب اللہ کو منظور ہوگا تو وہ اپنے اس ایمان کی وجہ سے جس پر ان کا خاتمہ ہوا ہوگا اس کی وجہ سے آخر کار جنت میں داخل فرما دیے جائیں گے۔